اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ 8 شوال المکرم عالم اسلام میں غم کا دن قرار پا گیا۔ تقریباً 100 سال پہلے، یعنی 100 سال مکمل ہونے والے ہیں، آل سعود کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے عظیم شخصیات کے مقبرے قبرستان جو بقیع کہلاتا ہے اسے تباہ اور مسمار کیا گیا، وہاں کے روضوں کو تباہ کیا گیا، وہاں بنی ہوئی عمارتوں کو توڑا گیا، اور جہاں پر اولاً 4 امام ہمارے یعنی پیغمبر کے خانوادے کے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ 4 اماموں کی قبریں ہیں۔ اور جیسا کہ مشہور ہے کہ نبی کی عظیم الشان بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کی بہت سی ازواج کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، پیغمبر کے بہت سے اصحاب کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ یعنی یہ دشمنی اور یہ عمل صرف اہل بیت کے مقابلے میں نہیں ہے اور اہل بیت ہی کے خلاف نہیں ہوا ہے، بلکہ پیغمبر سے منسوب شخصیات گویا کہا جائے پیغمبر کی دشمنی میں ہوا ہے۔ اور آج ضرورت ہے کہ تمام امت مسلمہ بالخصوص اس علل اعلان اور آشکارا ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائے۔ تقریباً 100 سال سے مومنین اور اہل ولا اور عاشقان اہل بیت آل سعود کی اس ظالمانہ اور مجرمانہ حرکت کے خلاف احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مع الاسف اب تک اس کا اس عنوان سے اثر نہیں ظاہر ہوا ہے کہ وہاں اب تک روزے بن گئے ہوتے جبکہ حق تھا، لیکن بہرحال ہم مایوس نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ایسے آثار سامنے آ رہے ہیں، اس طریقے کے خبریں سامنے ہیں کہ انشاءاللہ ہم امیدوار ہیں کہ وہاں پر جو حق ہے روزوں کا، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا روزہ ہونا چاہیے، امام حسن امام حسین اور دیگر شخصیات کے روزے جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے ہوں، لیکن ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم دنیا میں مسلمان ہونے کا ثبوت اس انداز سے پیش کریں کہ مسلمان جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، مسلمان جو مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے، مسلمان جو کہیں بھی ناانصافی ہو رہی ہے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور ناانصافی کے خاتمے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ سراسر صریحی ظلم ہے، ناانصافی ہے، چونکہ آل سعود کے نام سے جو در حقیقت آل یہود کی پروردہ ہیں اور ان کے ذریعے سے سامنے لائے گئے ہیں عالم اسلام میں رخنا ڈالنے کے لیے، فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اگر ہم تاریخ میں نگاہ ڈالیں، 2 گویا فتنے عالم اسلام میں کھڑے کیے گئے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تقریباً ایک ہی زمانے میں ہے۔ وہ عالم اسلام میں وہابیت کے نام سے اور عالم تشیع میں اخباریت کے نام سے۔ یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ عالم اسلام میں فتنہ و فساد ہو اور اسلام کو نقصان پہنچے، دین کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ لہذا ایسے عناصر جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہابیت کا یا ان افکار کا، اس میں ہو سکتا ہے بعض افراد نادان ہوں، بعض افراد کو صحیح علم نہ ہو، یہ فریضہ تو ہر انسان کا اور ہر مسلمان کا ہے کہ صحیح بات معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ صرف آنکھ بند کر کے دین و مذہب کو مان لینا اور صرف جوش و جذبات میں مذہب کا اعلان کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے عقل اور فکر و شعور دیا ہے، اس کا استعمال ضروری ہے۔ اور اصل توحید تو اہل بیت ہی نے بتایا ہے۔ یہ شرک کا الزام لگا کر اور شرک کے بہانے سے روزوں کو توڑ دینا یہ سراسر توحید کے خلاف ہے، یعنی خود یہ آل سعود کا عمل، یہ وہابیت کی عقیدہ خود شرک ہے، یعنی
توحید ہی عقیدہ ہے کہ جہاں پر قرآن کی روشنی میں اور اہل بیت کی روشنی میں، اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اور احادیث پیغمبر کی روشنی میں روزوں کا بھی وجود ہے، اور اس طریقے کے مقبرے خود یہ جنت البقیع جو مقبرہ ہے پیغمبر کے زمانے سے شروع ہوا، پیغمبر کے زمانے میں بہت سے افراد وہاں دفن ہوئے، پیغمبر خود گئے ہیں، اصحاب پیغمبر قبروں پر گئے ہیں، اور ازواج پیغمبر کی بیٹی، اس طریقے کے واقعات، یعنی اولاً یہ عین اسلام ہے، اسلام کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ یہی ایک افسوس ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، اور صرف جنت البقیع کا معاملہ نہیں ہے، کتنے ایسے آثار ہیں جو مکے اور مدینے میں اسلامی آثار جنہیں کہا جائے، پیغمبر اور خانوادہ رسالت سے منسوب آثار تھے، جن کو مٹایا گیا، جن کو تباہ کیا گیا، جن کو نابود کیا گیا، اور یہ کس منصوبے کے تحت ہے، کس پلاننگ کے تحت ہے، یہ ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اور یہاں تک یہ بھی ایک قابل غور ہے کہ یہ جنت البقیع کی تباہی گویا ایک قدم تھا پیغمبر کے روضے کی تباہی کے لیے۔ یہ تو کہیے کہ اس تباہی کے بعد سے مسلسل عالم اسلام نے احتجاج کیا ہے اور اس عمل کی مخالفت کی ہے، ورنہ جیسا کہ متعدد مواقع پر اس طرح کے افراد جنہوں نے جنت البقیع کو تباہ کیا تھا، اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ پیغمبر کے روضے کو بھی وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی گویا ان کا مقصد خود رسول کی دشمنی ہے، رسول کی مخالفت، یعنی رسول کے آثار کو مٹانا، رسول سے منسوب آثار کو مٹانا ہے، لہذا روضہ رسول کو بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم اس جنت البقیع کی تباہی کے اوپر احتجاج کرتے رہیں، مذمت کرتے رہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہم اسلام کے ہمدرد ہیں اور اسلامی آثار کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اسلام سے منسوب اسلامی شعائر کو ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بھی انسان کے متقی ہونے اور قلب کے تقوی کی علامت ہے کہ اللہ کے شاعر، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو اللہ تک پہنچائیں، اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہی بارگاہیں ہیں، چاہے کربلا ہو، نجف ہو، سامرہ ہے، جنت البقیع ہے، مکہ و مدینہ کے آثار ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور قابل احترام رہیں۔ لیکن ہم اس عمل کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس وقت تمام عالم اسلام کو بھی متوجہ کریں، تمام عالم بشریت کو متوجہ کریں کہ جو وہاں پر ظلم ہوا ہے اس کا گویا یہ بھی ایک مذمت کے ساتھ ساتھ دوبارہ ان روزوں کی تعمیر ہو، اور خود مومنین اس روزے کی تعمیر کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ظالمانہ حکومت ہے اور ظالمانہ رویہ ہے اور ناانصافیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ دنیا میں کہیں بھی ناانصافی ہو رہی، اقلیت کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہے، وہ غلط ہے، وہ انسانیت کے خلاف ہے، اور اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ اگر واقعاً اس عمل کے خلاف مکمل طور پر تمام مسلمانوں نے احتجاج کیا ہوتا تو آج یہ آل سعود کے ہاتھوں نوبت نہ آتی کہ یمن پر مسلسل 7 سال سے بمباری ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہوتا ہے، وہاں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج آل سعود کے ہاتھوں یہ بھی ایک ظالمانہ عمل سامنے آ رہا ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو اصل طاقتیں ہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل طاقتیں استعماری طاقتیں ہیں، ان میں سے اسرائیل کی ظالمانہ حکومت ہے، امریکہ کی ظالمانہ حکومت ہے، یہ طاقتیں مل کر آج عالم انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ یہ بعض افراد اپنے مفاد کے لیے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے مذہب اور مسلک کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ یہاں اسلام و غیر اسلام کا معاملہ نہیں، یہاں انسانیت کا معاملہ ہے۔ ایسی طاقتیں، ایسے افراد انسانیت کے دشمن ہیں، لہذا ہر انسان کا انسانی فریضہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور اصل اس میں جو عناصر ہیں، چاہے وہ آل سعود ہوں یا آل یہود ہوں، ان سب کے خلاف آواز اٹھنا چاہیے، مذمت ہونا چاہیے۔ دنیا کے ہر حق پسند انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی انسانیت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دنیا کے مظلومین کی حمایت میں آواز اٹھائے، مظلومین کے ہمدردی کا اظہار کرے، چاہے وہ فلسطین میں بے گناہوں کو ستایا جا رہا ہو، فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، ان کی حمایت میں بھی آواز اٹھنا چاہیے، اس عمل کی مذمت ہونا چاہیے۔ سعودی عرب میں یا مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں میں جو بے گناہوں کو ستایا جا رہا ہے یا اقلیت کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہے ہیں، ان تمام ناروا سلوک کو بند ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف ہر انسان کو ایک تحریک کے طور پر آواز اٹھانا چاہیے، اور یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ ہے، اور امن و امان ہونا چاہیے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دعا کریں کہ جن ہاتھوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے،
تاریخ میں جتنے بھی اس طریقے کے افراد ہیں، اللہ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جنت البقیع کی تباہی کا منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ یقیناً تمام اہل ولا اور حق کے چاہنے والوں کے دل ایسے موقع پر رنجیدہ ہوتے ہیں، یعنی غمزدہ ہوتے ہیں۔ تقریباً 100 سال مکمل ہو گئے، آج بھی ہم جنت البقیع کو تباہ اور مسمار دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ جیسے ہم نے جنت البقیع کی تباہی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ویسے ہی وہاں پر جو روضے کا بننے کا حق ہے اس انداز سے ہم وہاں روزوں کو بھی دیکھ سکیں۔ یہ مطالبات انشاءاللہ جاری رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے بھی ہم اپنا مطالبہ پیش کر سکتے ہوں، جس طریقے سے بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں احتجاج کریں۔ یعنی ظلم پر خاموش رہنا بھی چونکہ غلط ہے، ظلم ہے، لہذا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں کہ دنیا میں ہر جگہ سے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جو طاقتیں ظلم کر رہی ہیں انہیں ظلم سے رکنا چاہیے اور انسانیت کی بھلائی کی فکر ہونا چاہیے۔ لہذا ہر وہ انسان جو ظالم نہیں ہے یا ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ لوگ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور متحد ہو کر تمام دنیا سے استعماری طاقتوں اور دنیا سے تمام ظالمین کے خاتمے کے لیے کوشش ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر آپس میں اتحاد بھی ضروری ہے، اتحاد کا خیال کرنا بھی ضروری ہے اور اختلافات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جو منتقم خون امام حسین ہی نہیں بلکہ تمام ظلم کا انتقام لینے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اس کے ذریعے سے دنیا کو جیسا کہ وعدہ ہے امن و امان کا گہوارہ بنا دے، عدل و انصاف کا پرچم یہاں لہرائے۔ انشاءاللہ دنیا سے ہر طریقے کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔